والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر جوش ایمانی اور جوش عقیدت کے ساتھ حضور سید عالم سرور عالم ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں خیریت سے جتنے لوگ بچ گئے ہیں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، زور سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جلسہ ہو گیا اور اس جلسے کے حوالے سے ہم بانیان جلسہ جناب صابر صاحب، جابر صاحب، شاکر صاحب اور گدی پور کے جملہ مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کی سماعتوں کو اور حاضری کو اللہ اپنے حبیب کے توسل سے قبول و مقبول فرمائے۔ کافی دیر سے اس جلسے کو آپ سماعت کر رہے ہیں، اب آپ میں کوئی دم خم باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، بس آپ سلام کے منتظر ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، جتنا مجمع ہوتا ہے اتنا ہی بیان ہوتا ہے۔ مجمع ایک پاؤ رہے تو آدھا کلو بیان نہیں ہوگا، آدھا کلو بیان کے لیے کم سے کم 1 کلو بھیڑ بھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بیٹھیں، میں آپ کو زیادہ نہیں کھلاؤں گا، مگر دال چاول بھات آپ بہت کھا لیں اور اس کے مقابلے میں صرف 5 دانہ آپ بادام کھا لیں تو وہی 5 دانہ بادام کئی آئے گا۔ ہم صابر علی بھائی اور ان کے تمام برادران کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایک مرحوم محمد رضا صاحب کو ثواب پہنچانے کی غرض سے انہوں نے حضور کا مقدس اور پیارا جلسہ کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس مرحوم کے وجہ سے آپ کو میرے حضور کا ایک جلسہ ملا ہے، تو آپ انتہائی عقیدت کے ساتھ اس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور یوں کہیں یا اللہ شروع سے لے کر اب تک اس جلسے میں جو کچھ پڑھا گیا ہے، اے اللہ اس کو تو ثواب کی شکل دے دے
اور اس ثواب کو تحفہ نور بنا کر مرحوم محمد رضا کے قبر میں داخل فرما دے۔ اگر آپ کی دعا مقبول ہو گئی تو آپ کی دعا کی مقبولیت کی وجہ سے وہ بچہ اگر قبر میں پریشان حال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دعائے استغفار سے اس کی روح قبر میں لالازار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی جناب صابر علی بھائی کے اس شہزادے کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اپنے ماں اور اپنے باپ کو ایک عظیم صدمہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر جوان بیٹوں کے کندھوں پر باپ اور ماں کا جنازہ جاتا ہے اور وہ لمحہ بہت کرب سے اور درد سے بھرا ہوتا ہے جب جوان بیٹے کا جنازہ باپ کے کندھے پر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک اٹل قانون ہے، ان نگاہوں نے اگر 80 سالہ بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو 7 گھنٹہ پیدا ہونے والے بچے جس کی عمر فقط 7 گھنٹہ ہے اس کی بھی موت کا نظارہ دیکھا گیا ہے۔ ان کندھوں نے اگر 7 گھنٹے عمر والے بچے کو دیکھا ہے تو 25 سالہ نوجوان کے اٹھتے ہوئے جنازے کو بھی دیکھا گیا ہے۔ موت کا ایک اٹل قانون ہے۔ اللہ صابر علی بھائی اور اس مرحوم کے تمام چچا حضرات اور گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ طویل علالت اور بیماری کے بعد اس بچے کا انتقال ہوا۔ سن لو، پہلے آپ کا جی کہے گا تو سنیے گا، وہیں کھڑے ہو جائیے گا اور کہہ دیجئے گا اب پیٹ بھر گیا، اب رہنے دیجئے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، ہم لوگ رسمی تقریر نہیں کرتے ہیں، ایک درد لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے، ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ میرا بھائی اگر دین سے دوری بنائے ہو تو ایسے علماء کا بیان سن کر دین کے قریب آ جائے۔ اور کامیابی دوری میں نہیں ہے، حضور کی شریعت کی جتنی قربت دیتی جائے گی اللہ اس قدر آپ کی ذات کو کامیاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسمی جلسہ نہ سنو، ہوا نہ کرو، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ کیا تعجب کہ آپ کے اس ادب کو دیکھ کر مدینے کا سلطان یہیں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بیٹھو، کچھ سنو گے؟ کتاب محبت کھولوں؟ اجازت ہے، ورنہ ابھی بتا دو 2-4 شعر سلام کے ہم بھی جانتے ہیں۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں۔ سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ اچھا، اب کتنے لوگ مجھے دیر تک سننا چاہتے ہو؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اے بھائی، ہمارا ممبر اگر چلا جائے گا تو فکر نہ کیجیے گا، ان کو امامت کرنی ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ ایک دن اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو جتنے فسادی مسجد کے باہر فساد کریں گے کبھی زندگی میں اتنی بھیڑ مسجد کے اندر نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ پوری زندگی نہ مسجد میں جائیں نہ عیدگاہ میں جائیں نہ ظہر سے مطلب۔ بہت اچھا بیان ہوا ہمارے بڑے بھائی کا، بہت اچھا بیان ہوا۔ مولانا معین اختر صاحب قبلہ سوچ رہے تھے کاش یہ بیان اور ہو جائے، میرا کوئی بھائی جو مسجد سے دور ہو ان کے بیان سے قریب ہو جائے، قریب ہو جائے۔ آج یہی حال ہے، یہی حال۔ میں آپ کو بتا دوں، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ حاضر ہے نا؟ تو ادھر کی پرواہ نہ کیجیے گا، مولانا معین صاحب بھی جانے والے ہیں، بس وہ تیاری میں ہیں۔ اصل میں یہ
کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں اور کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک بار ایک صاحب کو 2.5 میٹر کرتے کا کپڑا دینا تھا تو یہ 2 ہی پر پھاڑ دیے. پوچھا گیا وجہ تو کہا رات میں فجر تک جگاؤں گا. تو اگر یہ جگیں گے تو نقصان آپ ہی کا ہوگا. کبھی نہ کبھی اس عالم سے ضرور آپ کپڑا لیں گے. تو ان کو کبھی جگایا کرو اور کبھی وقت سے پہلے سلا دیا کرو تاکہ پھر دکان میں گڑبڑی نہ ہونے پائے. زور سے بولے سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا نمازی کم ہوتے فسادی بہت ہوتے ہیں. بولے نہیں 2 منٹ مولانا رفیق صاحب اگر تاخیر کر دیں اور یہ حضرت جو بوڑھے ہو گئے پڑھاتے عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میرے ہم سمک ساتھیوں میں سے ہیں 2 منٹ لیٹ ہو جائے. ایک صاحب ایک بار ایک مسجد میں گئے مولانا معین اختر صاحب کی بلا تو دیکھا ایک امام صاحب اور ایک پتلے دبلے غربت زدہ مؤذن صاحب ہلتے کانپتے بیچارے اذان نہیں دے پا رہے تھے. اور نوجوان ہوٹل میں کہتا تھا دیکھیے اس بڑھوا کو نکالو یہ اذان نہیں دے پا رہا. بس خالی تبصرہ کرتے تھے اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. کسی عقل مند کا گزر ہوا ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا ایک بیچارے بہت کمزور مؤذن صاحب اور ایک غریب امام. غریب ہی مولوی بنتا ہے وہی اور غریب تو ہے مگر تنہا ایک غریب پوری قوم میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. وہ انقلاب وقت کا ڈاکٹر اور انجینئر پیدا نہیں کر سکتا ہے جو انقلاب زمین پر ننگی زمین پر بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنے والا غریب باپ کا غریب بیٹا عالم بن کر جو انقلاب برپا کر دے گا وہ قوم میں کوئی نہ انجینئر برپا کر سکتا نہ کوئی ڈاکٹر برپا. سچے ہتھے واہ واہ سچے. تو اس عقل مند کو بڑی تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی. تو کہا اتنی بڑی مسجد خوبصورت مجھے ٹائلز 1 نمبر پتھر 1 نمبر محراب 1 نمبر منبر 1 نمبر اور نمازی زور سے بولو اے مسجد ہیا سے وہاں تک بہت بڑی مسجد اور نمازی اور منبر اور محراب پہ لگا دیا 3 لاکھ نمازی. زور سے بولو چھت RCC نمازی. اور اب تو 2 مینارے نہیں بنتے ہیں 8 مینارے اور نمازی ایک مینار کا حصہ بن کر آ جاتے ہیں تو 8 نمازی ہو جاتے ہیں. کہاں تمہاری غیرت مر گئی. تو اس عقل مند نے کہا ابھی اور لوگ آئیں گے. کہاں آئے بھیا اللہ کا شکر ہے آپ کہاں سے تشریف لے آئے ہیں. بہت زمانے کے بعد مؤذن امام کے علاوہ کوئی تیسرا آیا تو کہاں اتنا گڑبڑ. کہاں ہاں بہت گڑبڑ حال ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ بھول کر آ گئے ہیں کہ کسی نے کرائے پر آپ کو بھیج دیا ہے نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو اس عقل مند نے کہا تب مسجد میں اور کاہے کے لیے آیا جاتا. کہا نہیں کبھی کبھی ہمارے یہاں میٹنگ کے لیے ارکان یہاں اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو مؤذن سے کہتے رک جاؤ ہم لوگ ذرا نکل جائیں تب اذان دو. تو اس عقل مند نے پوچھا آپ کی تمنا ہے. کہا ایک بار میری تمنا ہے کہ گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سیٹھیا لوگ ہیں کاش اس مسجد میں چلے آتے ایک بار چلے آتے. کہا بلانا چاہے تو کہاں ہاں. تو کہا عصر تک میں رکتا ہوں. جب عصر کا وقت ہوا تو کہا اذان دو. اذان ہو گئی. 5 منٹ کے بعد اس نے کہا اور ایک اذان دے دو. بس ایک اذان اور ہوئی. اب جتنے نوجوان تھے ادھر سے بوڑھے ادھر سے نوجوان اور صدر تو بے حال ہے. صدر بے حال ہے. سیکریٹری پر بے ہوشی ہے.
खजांची न जाने क्या क्या पक रहा है, पूरा गांव मर तो मर गए ये औरतें भी, कोई मस्जिद के अंदर कोई बाहर, बुला मुअज्जिनों बुला उसको। हाँ तो अक्लमंद ने कहा तमन्ना पूरी हो गई। अरे कहा ये कौन सी तमन्ना, तो हमारी जान जा रही है। तो आप सब इकट्ठा हो गए तो मुअज्जिन ने कहा मैं फितने के लिए 2 बार अजान नहीं दिया था, अल्लाह के घर में बुलाने के लिए अजान दिया था। कम से कम जिंदगी में 1 बार असर की नमाज पढ़ लो। लेकिन हाल ये हुआ फितना बंद हुआ, नमाजी गायब हो गए। ए लोगों, मस्जिदों को खूबसूरत बनाने से कोई फायदा नहीं है। मस्जिद की जीनत न ये पत्थर है, न खूबसूरत मेहराब है, न मिंबर है। मस्जिद अगर सजती है तो तेरी पेशानी के सजदों से सजा, रुकू से सजा करती है, और नमाजियों की नमाज से सजा। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी मुझसे पहले हमारे दीरीना करम फरमा खलीद और एक अच्छे आलिम दीन हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब किबला फैजी सरकार सोइबुल औलिया के फैजान को तकसीम कर रहे थे अपने जुमलों के जरिए से, आपने उनको समाअत किया। यकीन जानो हिंदुस्तान में इस वक्त जिनकी नकाबत की जरूरत बड़ी तेजी के साथ महसूस की जा रही है, जितना आप नहीं जानते उतना मैं जानता हूं। आपके इलाके को उठाकर इस शख्स ने न जाने कहां तक पहुंचा दिया, कहां तक पहुंचा। मगर मैंने देखा है अपने इलाके में इनके निजामत में वही रंग होता है जो गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है। एक अजीम नकीब जो अगर छोटे जलसे को, मुख्तसर महफिल को अगर चाहे तो पूरी रात में तकसीम कर दे, और पूरी रात का जलसा अगर चाहे तो 2 घंटों में समय। वो अजीम नकीब माहिर शेरो सुखन नकीबे बावसूल हजरत अल्लामा मौलाना मोइन अख्तर साहब किबला, जिनके अदब भरे जुमलों से बाजारू जुमले इनके पास नहीं है, फूहड़ जुमले इनके पास नहीं है। हमारे इलाके में ले देकर एक अछूता पाकीज़ा निजामत करने वाला वो नकीब जिसे हजरत अल्लामा मोइन अख्तर खान साहब किबला कहा जाता है, आपने इनको समाज उकताहट नहीं होती है। कितने नुकबा आए और लद गए, चले गए, लेकिन मौलाना मोइन अख्तर मैं अक्सर ये कहता हूं ये अकेला वो बाड़ा और बूढ़ा नकीब है, हाँ तन्हा नकीब है कि जिसकी जरूरत 10 साल से पहले जो लोग महसूस कर रहे थे, और जिस गांव में 10 साल पहले लोग उनको सुना करते थे, उसी ज़ौक़ शौक़ से आज भी लोग इन्हें सुना करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इनको सलामत रखे। जोर से बोलो, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना कि सलामत रहे, कि कुछ और चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं अल्लाह इन्हें उम्र हिजरी का सदका अता फरमाए। उन्हीं के बगल में आपके गांव के, आपके आबादी के एक बुलंद आवाज के मालिक नकीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सब कुछ कर लेते हैं, पैदाइश से लेकर जनाजे तक, और मिंबर पर जिस जिस सामान की जरूरत है ये सब जहन में लगाए हुए हैं। हाँ, अक्ल में नात भी पढ़ते हैं, हाँ निकाबत भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं। हाँ, जो सारे फन का मालिक है उसी को अल्लामा रफीक साहब किबला फैजी कहा जाता है। आपने उनको भी समाअत किया। आपके इलाके के एक बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना नसीर साहब किबला जी, अच्छा गांव ही के हैं। मैं जब दूसरी फारसी या गुलिस्ता पढ़ रहा था तभी से मैं इनको जानता हूं, बहुत नेक आलिम दीन है। आपको कैसे लग रहा है? ठीक है ना? अच्छा, मौलवी अगर इस दौर में नेक लगने लगे, हाँ तो समझ लो कि उस गांव का बेड़ा पार है। हाँ, जिस गांव में मौलवी नेक लगने लगे, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं। मैंने देखा जिम्मेदारी के साथ इब्तिदा से लेकर अब तक
حضرت مولانا نصیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. اب میری تقریر کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے مجھ کو نہیں معلوم، مگر ابھی تو بیٹھے ہیں. حضرت علامہ تاج محمد صاحب قبلہ اور ہمارے کلاس فیلو جیسے یہ 40 سال پہلے تھے ویسے ہیں، اور میں ایسے تھا یہاں تک پہنچ گیا. اب اللہ جانے یہ کب یہاں تک پہنچیں گے. میں ابھی کمرے میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یہ ان کے طرف کر دے اور ادھر کا معاملہ میرے طرف آ جائے تاکہ یہ بھی کچھ مزہ چکھ لے. تو حضرت علامہ الحاج رجب علی صاحب قبلہ فیضی ماشاءاللہ بہت باوقار عالم دین ہیں، آپ بیٹھے ہیں. آپ کی سرپرستی میں تقریر کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ سرپرستی بھی ان کی رہے گی اور بھی ان کا معاملہ کچھ رہے گا. سرپرستی اصل ہوتا ہے اس کی بہنی بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہیں. اب اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ختم کر دوں؟ ڈرائیور میرا تیار ہے. جب میں بیٹھتا ہوں نا تو گاڑی کی رخ وہ چندہ پور کے طرف کر لیتا ہے. ہاں آپ تیار ہیں نا؟ کتنے لوگ تیار؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. بیٹھو، میں تمہیں دنیا دینے نہیں آیا ہوں، قسم خدا کی میں تمہیں اپنے حضور کا دین دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صابر بھائی بیٹھیے. اللہ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے. آمین. ہمارے علماء نے قدم رکھ دیے نا، اللہ ان کے توسل سے، ان کے وجود مسعود کے وجہ سے آپ کا بیٹا مرا بیماری میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیماری دے دیا کرتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اور جس کو اپنی قربت دینا چاہتا ہے مولا اس کو طرح طرح کی بیماری دے دیتا ہے. اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، جب درد ہوتا ہے سینے میں، جب درد ہوتا ہے ہاتھ میں، جب درد ہوتا ہے پیر میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھوکر لگے تو آپ نے خدا کہا، اللہ کہا، بخار چڑھا اللہ کہا، اٹیک آیا اللہ کہا، آنکھ دکھی اللہ کہا، زبان زخمی ہوئی اللہ کہا. حالت بیماری میں جیسے جیسے بیمار کا دکھ بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے بیمار اللہ کو یاد کرتا جاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ویسے ویسے اللہ اپنی قربت دیتا چلا جاتا ہے اور قربت کی دولت دیتا چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ کلیم احمد صاحب قبلہ مشاہدی. آپ بھی سنیں، اس دنیا میں جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا ان کے قبروں پر جایا کرو، جایا کرو. یہ مسئلہ کوئی انجینئر نہیں بتائے گا، ڈاکٹر نہیں. کتنے مردے قبر میں اپنے پیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں. اب کتنوں کے قبر پر خدا کا عذاب اور قہر نازل ہو رہا ہے. کتنے باپ صبح سے لے کر شام تک اپنے زندہ اولاد کو آواز دے رہے ہیں، آؤ میرے لال میں نے تمہارے لیے نہ جانے کون کون سے غلط کام کیے تھے، کبھی میری قبر پر آ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کر دو، یا کبھی گھر پہ بیٹھ کر کسی غریب کی جھولی میں صدقے کی رقم تو ڈال دو. سن لو، اگر تم آج اپنے مردوں پر رحم کرو گے، کھانا کھلا کر، میلاد کر کے، جلسہ کر کے اور قبر پر جا کر جب تم کل مرو گے تو اللہ تمہاری اولاد سے ہی کام لے گا. تم اپنے ماں باپ پر رحم کرو گے، تمہاری قبر پر تمہاری اولاد سورہ یاسین کی تلاوت کرتی نظر آئے. سبحان اللہ. لہذا بیٹھو، میری تقریر کا خلاصہ آپ سن لیجئے. ایثار ثواب کی محفل، کس کی محفل؟ زور سے بولو. وہ نعرہ لگانے والے بھیا کہاں گئے؟ چلے. ارے بیٹا منت تھی کیا کہ کلیم جب بولے گا تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. آؤ بیٹا آؤ، ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. ہاں چندہ پور کے قریب ہوتے تو ہم آپ کو پروگرام میں لے کر کے چلتے.
ہم مولانا معین صاحب قبلہ سے مل لیا کرو. ہاں ادھر بیٹھو بیٹا. ہاں محتاج محمد صاحب جا رہے ہیں جی. وہ مولانا تاج محمد صاحب مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے, وہ آ رہے ہیں. ہاں اب اگر چلے جائیں گے تو آپ غم نہ کیجیے گا, وہ دنیا سے نہیں جا رہے ہیں. ہاں اور عادت سے بھی نہیں, وہ حاجت سے جا رہے ہیں. آپ یہیں بیٹھیے. کیا نام ہے بیٹا؟ نعرہ لگایا کرو. ہاں نعرہ لگایا کرو, اور ایک نعرہ حیدری نہ لگایا کرو. ہمارے نظر میں سرکار کے خلفاء میں سب سے بڑا جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, پھر عمر فاروق سرکار ہیں, پھر عثمان غنی سرکار ہے, اور پھر مولا علی سرکار ہے. علی کے پہلے 3 امام ہیں جن کو صدیق اکبر, عمر فاروق اور عثمان غنی سرکار کہا جاتا ہے. اور علی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ان تینوں کے لیے محبت ہوگی, علی اسی کو جنت کا ٹکٹ عطا کرے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غلط نعرہ نہ لگاؤ, ایک نعرہ کہہ کر حسن نہ پیدا کرو. ہاں نعرے حیدری لگاؤ. علی تو میری دل کے دھڑکن ہیں. سبحان اللہ. علی تو میرے کعبہ ہیں, علی تو میرے قبلہ ہے, لیکن جو علی کا امام ہے اسی کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. 1-2 شعر میں پڑھ دوں, وہ شعر سننے کے لیے مولانا معین صاحب رکے ہوئے ہیں. ہاں آپ بھی سنیں گے نہیں سنیں گے؟ میں تو کہہ ہی چکا ہوں, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا کل دکان میں. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک شعر سنیے. صابر بھائی کہاں گئے؟ ایک شعر سنیے. اللہ آپ کی محنت کو وصول فرمائے اور کل ثواب آپ کے بیٹے کے قبر میں پہنچائے, اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس جلسے کے ذریعے سے اللہ سب کے گھر کے مردوں کی مغفرت فرمائے. ہاں ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کی جدائی کا غم لے کر اس کے احباب رشتہ دار, خاص کر اولاد مری ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں, اور ماں باپ کا انتقال پر اولاد روتی ہے. بیچ میں لاش, جنازہ, اگر بغل رونے والی بہن, بھائی, چچا, باپ, ماں, رشتہ دار. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو دنیا سے گیا ہے کیا وہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے. وہ بھی کچھ کہتا ہے اندر اندر. نظام قدرت ہے, ورنہ وہ مردہ زور زور سے آپ سے کلام کرتا, مگر اللہ نے اس کو خاموشی کا لہجہ اس کی موت کے بعد عطا کر دیا. اب وہ بول نہیں سکتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ مردہ جو خاموشی کے ساتھ لیتا ہے, مرا ہے اور رونے والے ہیں کئی, باپ, ماں, رشتہ دار, احباب, علماء, عوام سب رو رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رونے والوں مت رو, مت رو, میری جدائی کے غم میں نہ رو. تم میری موت پر غم منا رہے ہو, میں تو خوشی منا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں تو خوشی منا رہا ہوں. اب ذرا سا اس مردے کی آواز کیا ہے؟ استاد زمان اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ مردہ کیا کہتا ہے, لحد میں آقا کی دید ہوگی. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں بھائی بولو, ورنہ میں ختم کر دوں گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب قبر, دید کے مطلب دیکھنا. وہ مردہ کہتا لحد میں آقا کی دید ہوگی. اسی دید نے اس مردے کو سجا دیا. اسی دید نے, اگر دید نہ ہوتی تو موت پر صحرا اچھا نہیں لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. موت پر مالا اچھا نہیں لگتا ہے, موت پر پھول کی چادر اچھی نہیں لگتی ہے. ہمیں مالا, صحرا, پھول, گلاب, جوہی, چمپا, چمیلی, گیندا, یہ تو دولہے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے, یہ تو خوشی کے ایام میں ڈالے جاتے ہیں.
کوئی جب حج کرنے جاتا ہے تب خوشی کا سما ہوتا ہے، تب وہ صحرا ڈالا جاتا ہے، یا کوئی جب دولہا بنتا ہے تب وہ صحرا ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ موت پر صحرا کیوں ہے؟ یہ موت پر گلاب کیوں ہے؟ یہ موت پر شوہی چمپا چمیلی کیوں ہے؟ کسی نادان وہابی نے بہت پہلے اعتراض کیا تھا کہ سنی کے ہاں دولہے پر بھی مالا چڑھایا جاتا ہے اور مردے پر بھی پھول چڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا اس نادان سے بتاؤ ہم اپنے دولہے پر مالا اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت کی ادائیگی کرنے والا ہے، اور ادائیگی کے بعد ایک نئی نویلی دلہن کا چہرہ دیکھنے والا ہے. تو اس نے کہا یہ مردہ کیا دیکھنے والا ہے؟ یہ مردے پر گلاب کیوں ہے؟ یہ مردے پر یاسمین کیوں ہے؟ یہ مردے پر شوہی چمپا کیوں ہے؟ ایک ابکی پور کے مسلمان سن لو، میں نے کہا دولہے پر پھول اس لیے ہے کہ یہ نئی نویلی دلہن کا چہرہ دیکھنے والا ہے، اور وہ محمد رضا کے جنازے پہ پھول اس لیے ہے کہ یہ قبر میں سلطان مدینہ کا دیکھنے والا ہے، احمد مختار کا دیدار. نعرہ حضرت علامہ کلیم احمد صاحب قبلہ مشاہدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمہیں آقا کی دید ہوگی. میں گھر سے سچ کے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہے. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہے. فرماتے ہیں بہت کٹھن ہے حسن وہ راتیں، مقطع جلدی سے سن لیجئے. بہت کٹھن ہے حسن وہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں. کیوں سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت پڑھ کر بہل رہا ہوں. سکون ملتا ہے. اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو، اب کچھ یہاں سے لے کر کے جاؤ. ایصال ثواب کی محفل ہے. ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے موت پر نیک کام کر کے اور اس عمل کا ثواب اپنے مردوں تک پہنچانا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب. سرپرست جلسہ بیٹھے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں سب بیٹھے ہیں، مولانا رفیق صاحب کی بلا بیٹھے، حضرت بیٹھے ہیں. ایصال ثواب کبھی آپ نے غور کیا؟ ایصال ثواب تو کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ کے مردوں تک آپ کے حسن عمل کا ثواب پہنچتا کیسے ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے ہے؟ ذرا ذہن کی حاضری کے ساتھ بیٹھیے گا. میں ذرا وہ تقریر کرنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے جلسوں میں کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ رات کی تاریکی میں بستر چھوڑ کر کے آئے ہیں تو یہاں سے لطیفہ نہ لے کر کے جائیں، بلکہ کچھ شریعت کی باتیں لے کر کے جائیں اور کچھ علم دین مصطفیٰ کا پیغام لے کر کے. سبحان اللہ. یہ ثواب پہنچتا کیسے؟ اور کیا ہوا؟ آپ ادھر آ جائیے، آپ کے کان میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ ادھر آ جائیے. پہنچتا کیسے ہے؟ ہاں، بوڑھوں کی عزت کیا کرو. بوڑھوں کے یہ ضعیف ہے نا. میرے سرکار فرماتے جس گھر میں بوڑھے ہوں ان کی تکریم کیا کرو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ ان بوڑھوں کی وجہ سے جوانوں کے رزق کو اللہ کشادہ فرماتا ہے. ہاں، یہ بوڑھے جب دعا کرتے نا تو ان کے وجہ سے اللہ آپ کو روزی عطا فرماتا ہے. کماتے آپ ہیں لیکن اس رزق میں برکت ان بوڑھوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کا خیال رکھا کرو. اب ذرا صاحب سنو، ذہن حاضر ہے نا؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، زور سے بولو یا رسول اللہ. ہاں بیٹھو. اصل میں اکثر جگہ مجھے پرانا اچار لوگ بنا دیتے ہیں. اتنا نازک ہو جاتا ہوں کہ مولانا رجب صاحب قبلہ اتنے پتلے دبلے ہیں، ہلکا ایسے ہلکا ہاتھ لگا دینا تو کئی ٹکڑوں میں بدل جاؤں گا. لیکن سن لو، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، انہی بزرگوں کی دعا ہے. اچار جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی لذیذ ہوگا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ لذت مجھ سے بھی لے لو. ایصال ثواب
مولانا رفیق صاحب قبلہ اپنے مقتدیوں سے پوچھو ایصال ثواب کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ثواب مردوں کے قبر تک پہنچتا کیسے؟ کبھی آپ نے غور کیا پہنچتا کیسے؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں، غربا کی مدد آپ کرتے ہیں، اور اب تو مدد نہ کہو، اب شادیوں کی طرح فاتحہ بھی آپ کراتے ہیں۔ ایک لڑکا موٹر سائیکل سے گھوم رہا تھا، میرے گھر آیا، کہا حضور نیوتا ہے نیوتا، تو ہم کہے یا اللہ کاہے بے تیری شادی تو ہو گئی، یہ کام رہتا ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارے اماں کے سالانہ فاتحہ ہے، تو ہم کہیں کئی دن سے نیوتا باٹھا، تو کہاں کہ 5واں دن ہے، تو ہم نے کہا سب کو پجارے، کہاں سب کو، جتنے یار دوست متعلقین رشتے دار ہیں سب کو، ہم نے کہا غریب، کہا 2 4 10 غریب بھی آ جائیں گے، 2 4 10 غریب بھی آ جائیں گے، یاد رکھو بیٹے کی فاتحہ کراؤ یا ماں باپ کا سالانہ فاتحہ کراؤ تو امیروں سے زیادہ غریبوں کو پوچھا کرو، مدرسے کے طلبا کو بلایا کرو، ادھر ادھر ناجائز طور پر اپنی دولت کو نہ پھینکو، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کی مغفرت کے لیے زمین پر بیٹھ کر سپارے پڑھے ہیں، ان کی مدد کیا کرو، امیر کھائے گا چلا جائے گا۔ کتنے امیر آتے سے کرسی لگائے بیٹھے رہتے ہیں، انٹ شنٹ باتیں کرتے ہیں، وہ بلٹ لاوا تب وہ ماروتی لاوا تب وہ ہی لاوا تب وہ ارٹیگا لاوا، اس کے بعد صابر بھائی نے کہا چلو بھائیو کھانا کھا لو، کھانا کھائے چلے گئے، ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا یا اللہ جس کی وجہ سے میں آیا ہوں یا اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، کیسے چلے گئے، کرسی بجائے 2 پلیٹ کھائے اور چلے گئے، لیکن جب کسی عالم کو بلاؤ گے، جب کوئی غریب آئے گا، جب کوئی کنگال آئے گا، ابے کنگال دعا کرے یا نہ کرے، تیرے دسترخوان پہ جو ایک سال تک بکرے کا گوشت نہ پا رہا ہو، وہ تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر جب بکرے کا گوشت کھائے گا تو وہ دعا کرے یا نہ کرے، تیری اولاد کی مغفرت تیرا پروردگار کرے، مولا شریک کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سے سن لو ثواب پہنچتا کیسے ہے، قرآن ہم نے پڑھا، مولانا رفیق صاحب قبلہ نے پڑھا، میلاد ہم پڑھ رہے ہیں، تقریر ہم کر رہے ہیں، ثواب بھی ہم لوگ پہنچا رہے ہیں۔ کسی نے پہنچایا اپنے اماں کے قبر میں ثواب، صابر بھائی پہنچائیں گے، جابر صاحب پہنچائیں گے، آپ تو آپ ہیں، مولانا رجب صاحب پہنچائیں گے، مولانا نصیر صاحب، یہ حضرت لوگ، پڑھنا میرا کام، اور اس پڑھے ہوئے پر جو ثواب آتا ہے نا خدا کی طرف سے وہ پہنچانا کسی اور کا کام ہے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، پڑھتا بندہ ہے تو یہ ثواب پہنچتا کیسے ہے؟ مولانا رفیق نے 5 قرآن دے دیا، انہوں نے 10 قرآن دے دیا، مولانا رجب صاحب گاؤں کے ہیں جو 10 مدرسے میں بتائے 10 20 قرآن دے دیے، خالی دے دیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہنچائے نہیں۔ اب یہ پہنچتا کیسے ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، پہنچتا کیسے ہے؟ اور جب یہ ثواب پہنچ جاتا ہے تو اس مردے کا پس منظر کیا ہوتا ہے اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے، بس 10 منٹ میں اسی کو سن لو، تقریر ختم۔ پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو اپنے عنوان کو میں تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ ثواب پہنچتا کیسے؟ دیواں شریف کے بزرگ ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام حضور سید وارث پاک ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حیدر کرار کے شہزادے ہیں، بے شک، آپ کے سگے پڑوسی ہیں، ادھر اگر سید سالار ہیں تو اس کونے میں دیوا کا تاجدار سرکار وارث پاک ہیں۔ سچے، سنیوں کے سب ہمدرد ہیں، وہابی میں ایک بھی ولی آنکھ میں لگانے کے لیے نہیں ملے گا، جتنے ولی ہیں سب ہم سنیوں میں ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے، زور سے بولو۔ آج تک قیام نے لکھا، آپ نے لکھا دیکھا ہے فلانے ولی اہل حدیث تھے، غیر مقلد تھے، کٹر وہابی تھے، قیام نے دیکھا؟ جتنے ولی سب اہل سنت میں،
وہابی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں. اب جلدی سے سن لو پہنچتا کیسے ہے. سرکار وارث پاک بہت سنجیدہ اللہ کے ولی تھے, اعلیٰ حضرت کے ہم عصروں میں تھے. ایک دن ایسے بیٹھے ہیں, نہ جانے ایک کہاں سے آ گیا جس کو آنا نہیں چاہیے, وہ آ گیا اور لگا بحث کرنے. اس نے سوچا تھا ہلکے میں لیا تھا, علی کے شہزادے کو ہلکے میں لیا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے کیا بنا لیا, تیجا کرو. اور جب وہ بیچارہ تیجا کر لیتا ہے تب مولانا رفیق صاحب کہتے 10واں نہ بھولو 10واں کرو. اور جب 10واں کھا کر کے یہ جاتے تب کہتے 20واں کرو. اور جب 20واں ہو جاتا تو مولانا رجب صاحب کہتے 40واں کرو. اور جب 40واں ہو جاتا تو مولانا نصیر صاحب کہتے سالانہ کرو. یہ کیا ہے؟ وارث پاک فرماتے ہیں مردے کی روح کو سکون دینے کا ذریعہ, سکون دینے کا. میں بہت سنجیدہ ہو کر میں بول رہا ہوں, سکون دینے کا. کہا واہ جناب, قرآن ہم یہاں پڑھیں, بپا سعودی میں ہے اس کے طرف, اماں افریقہ میں مر گئی, قرآن بھارت میں پڑھا جا رہا ہے. ہم گدی پور کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قبرستان طاہر نگر میں ہے یا دسوا میں یا سعد اللہ نگر میں یا بغل ہی میں ہے, تو ثواب بھی آپ پہنچاتے ہیں. تو وارث پاک نے کہا نہیں, ہر کام ایک آدمی نہیں کرتا, کچھ میں کرتا ہوں کچھ کوئی اور کرتا ہے. کہا یہ سب میں نہیں مانتے, یہ سب کھانے کمانے کا ذریعہ ہے. بس علی کے شہزادے کو جلال آ گیا. فرماتے ہیں نادان مان جا ورنہ ابھی جواب دے رہا ہوں, اور علی کے شہزادے کی غیرت کو اگر تم نے للکارا تو جواب دوں گا نہیں, دکھا دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جواب نہیں دوں گا بلکہ دکھا دوں گا. اس نے کہا اچھا ہوا, دکھاؤ دکھاؤ. تو کہا سن لو میرا عقیدہ یہ ہے, قرآن ہم پڑھتے ہیں, صابر بھائی پڑھواتے ہیں, غریبوں کو ہم کھلاتے ہیں, فقراء مساکین کو ہم کھلاتے ہیں, اور ثواب میرا خدا پہنچاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں یہ پہنچتا کیسے اتنا جلدی, پہنچتا کیسے اتنا جلدی, پہنچتا کیسے؟ بس وارث پاک نے فرمایا قریب آؤ قریب آؤ. آپ کے خادم تھے فیضو میاں, ان کو بلائے گا. سنا سنا وارث پاک سرکار سنا سنا زیادہ کرتے, سنا 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 سنا. یہ جواب لینا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. فیضو اس کو دکھا دوں. انہوں نے کہا جی حضور جیسی آپ کی مرضی. بس سرکار وارث پاک فرماتے نادان بتا اس وقت تو کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو گندی عقل والا تھا, اس نے ایسے ٹابک پہیا مارا. کہاں ممبئی جاؤں کہ دلی جاؤں کہ کلکتہ جاؤں؟ اور وہ خبیث وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے جہاں تک سنی پہنچتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس نے کہا نہیں, دلی تو دیکھ چکا ہوں, ممبئی بھی دیکھ چکا ہوں, مہاراشٹر بھی جا چکا ہوں. تو اس نے کہا اچھا ہے, یہ کیسے پہنچائیں گے؟ کہا حضور کلکتہ پہنچا دیجیے. کیا بات ہے, کہاں کلکتہ. جیسا تھا ویسا شہر پسند کیا. گندھورا تھا, اب گندھورا شہر پسند کیا. کہا کلکتہ. کا ایک بات بتا, اگر کوئی ٹرین سے جائے کلکتہ تو کم سے کم 2 دن لگے. جہاز سے جائے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے. بائی کار جائے تو کم سے کم 18 سے 20 گھنٹے لگیں گے. تو کہا میں کار سے بھی جلدی, جہاز سے بھی جلدی, ٹرین سے بھی جلدی, پلین سے بھی جلدی اگر میں پہنچا دوں تو کیا تو ایمان لائے گا اس پر؟ کیا بات ہے, پر حق ہے. ارے کہا پہلے پہنچاؤ جاؤ. بس علی کے شہزادے نے کہا آنکھ بند کر. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ آنکھ بند کرنے میں کئی گھنٹہ لگتا ہے؟ سیکنڈ. بہت ہجے کر کے اگر بند کرو گے جرت کے ساتھ تو آدھا منٹ. کیوں بھائی اب وقت وہی ہے. جی کتنا؟ آدھا منٹ. بہت قاعدے سے شین کاف کر کے مولانا رجب صاحب سے پوچھ کر کے کہ کیسے آگ میں بند کروں, تو آدھا منٹ
اب وہ سین کاف سے بند کیا ہو کیا کیا ہو خبیث میں نہیں جانتا. میرے وارث نے فرمایا آنکھ بند کر. بچے سے آنکھ بند ہوئی. سرکار تاجدار دیوا نے فرمایا کھول. آئے ہے واہ 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 سبحان اللہ. ادھر بند ادھر فرماتے کھول. آنکھ ادھر بند کیا, ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا, فرماتے کھول. جب آنکھ کھلی تو حضرت نے فرمایا کہاں پہنچا. کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ. کہاں پہنچا, کہاں سرکار یہ کیا ہو گیا. ابھی تک یہی تو اعتراض ہے. پپا مر گئے سعودی میں, لڑکا مر گیا مدینہ میں, کہ کسی کا انتقال ہوا افریقہ میں, اور سنی یہیں پر تسلا کر رہا ہے, یہیں پر تیجا کر رہا ہے. مولانا رجب یہیں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آخر 7 سمندر اس پار مکہ مدینہ میں تیرے باپ کے قبر پر ثواب کون لے جائے گا, اور یہ جاتے جاتے کتنا ٹائم لگے گا. وارث پاک کے بارگاہ میں اس نے عرض کیا حضور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ابھی تک دیوا میں ابھی تک دیوا میں 1 سیکنڈ میں پہنچ گیا کلکتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارث پاک نے فرمایا اب پہنچانے کا مسئلہ سمجھ میں آیا. ارے کہا حضور سمجھ میں آ گیا, مگر یہ پہنچایا کس نے. کہا وارث نے پہنچایا. سچے وارث پاک نے پہنچایا. اے نادان, میں نہ خدا نہ رسول نہ نبی نہ غوث, میں ایک اللہ کا بندہ. اپنے انداز میں انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. نادان, جب اللہ کا بندہ پہنچانے اللہ کا بندہ پہنچانے پر آئے تو 20 گھنٹے کا راستہ 1 منٹ میں طے کرا دے. ہمیں جب بندے کے پہنچانے کا یہ حال ہے تو خدا کے پہنچانے کا حال کیا ہوگا. جب بندے کا یہ حال ہے تو بندے کے پروردگار کے پہنچانے کا حال کیا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تشریف میلاد النبی حضرت علامہ کلیم احمد صاحب اسلام شاہدی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت زندہ باد. آخری بات سن لو. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ بسترا چاہیے, اور میرا دل کہہ رہا کہ تقریر ختم ہونی چاہیے. ہاں بس آخری بات سن لو. ہاں میں نیا کھلاڑی نہیں ہوں, اس میدان کا 35 سالہ پرانا کھلاڑی ہوں. چہرے کی کتاب پڑھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کہاں تک چلیں گے. زبردستی ڈوز نہیں دینا چاہیے, ورنہ باہر جا کر پھینک دو گے. وطنا کھاؤ جتنا ہضم کر پاؤ. اب ایک بات سنو, ثواب ذہن حاضر ہے نا, سمجھ رہے ہو نا. انشاءاللہ سمجھو اور اس پر عمل کرو, اور ماں باپ کے قبروں پر جایا کرو. ایک وہابی کہتا قبر پہ جانے سے کیا فائدہ ہے. اماں ابا اگر گناہ لے کر گئے ہیں نا تو وہ گنہگار ہی رہیں گے. جہنم میں جانے والا کام کیا تو جہنم میں جائیں گے. ہم نے کہا نادان سن, ایک بار شہزادہ اگر ماں باپ کے قبر پر چلے جائے نا, دنیا میں ماں باپ زندہ ہو, ایک بار محبت سے چہرہ دیکھو تو 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. اور اگر دن بھر میں 1 لاکھ مرتبہ دیکھو تو بولو نہیں معلوم ہے 1 لاکھ بار. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہا حضور میرے ماں باپ مر گئے, اب میں کیا کروں. تو مولانا رفیق صاحب نے کہا قبر تو سلامت ہے. سبحان اللہ. ماں اگر گئی تو ماں کی قبر تو سلامت ہے. جس ماں کے قبر کے تقدس کا یہ حال ہو, اس ماں کے عظمتوں کے تقدس کا حال کیا ہوگا. تو کہا قبر سے کیا ہوگا. سن لو, بات آ گئی تو کلیم کا جملہ یہ سن لو. ماں باپ زندہ رہے, چہرہ ایک بار دیکھو گے اور ان کے قریب جاؤ گے تو 1 حج کا ثواب ملے گا. اور ماں باپ مر گئے قبر پر جاؤ گے تو 1 حج اور ساتھ میں اللہ 1 عمرے کا ثواب فرمائے. سبحان اللہ. اب یہ ثواب پہنچتا کیسے, کون لے جاتا. اللہ لے جاتا نہیں, اللہ کی قدرت سے کوئی اور لے جاتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے نا اللہ ثواب نازل فرماتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ ثواب نازل فرماتا ہے, ثواب نازل فرماتا ہے. اب وہ جاتا کیسے قبر میں. محمد رضا صاحب کے قبر میں یہ ثواب جائے گا کیسے. کیا وہ جانیں گے کہ میری اماں نے بھیجا ہے, میرے ابا نے بھیجا ہے, میرے چچا نے بھیجا ہے, علماء نے تقریر کر کے بھیجا ہے. ذرا مفہوم حدیث خیر الانام سنو.
تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پہنچانے کا مسئلہ تو میں نے بتا دیا، اب یہ پہنچتا کیسے؟ کس آلہ سے؟ ایک مال کو دوسرے جگہ تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرسی یہاں پر آئی ہے پک اپ کے ذریعے سے، مائک آیا پک اپ کے ذریعے سے، مولانا صاحب مغرب بعد گئے تھے جلسے میں، آئے موٹر سائیکل ذریعہ بنی۔ ایسے ثواب بھی ایک مال ہے، مال، اب وہ مال آیا گدی پور میں، اب اس مال کو بھیجنا ہے مرحوم محمد رضا کے قبر میں، کون لے جائے گا؟ لے جا کر بتا دو جتنا جیب میں ہوگا سب دے دوں گا، بیوقوف تھوڑا ہوں، ہاں موبائل ہے نہ جانے کتنا پیسہ ہے، کئی رات سے جگ رہا ہوں نہ جانے کتنا نذرانہ ہے، بیوقوف توڑا ہوں، آپ بتا بھی نہیں پائیں گے اور نہ لے جا پائیں گے نہ میں دے پائیں گے۔ تو اب ذرا سا سنیے، تو جب ثواب یہاں نازل ہوا اب اس قبر تک لے کون گیا؟ سبحان اللہ، یہ اہل سنت کا مقدر ہے، سبحان اللہ۔ جھانسی میں کسی اہل حدیث نے کسی عالم سے پوچھا تھا میاں میلاد و فاتحہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس نے کہا خبیث یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، زور سے بولو سبحان، سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ اب وہ ثواب پہنچتا کیسے؟ بس اسی کو سن لو، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب کہو تو بتا دوں کیوں جبریل آتے ہیں؟ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ جبریل کیوں آتے ہیں؟ جب ثواب خدا نے نازل کیا تو جبریل امین آئے اور اس ثواب کو انہوں نے اکٹھا کیا، جنتی نورانی دست میں سجایا اور اپنے اس پر رکھا کہ جس جبریل کے 600 پر ایک پر اگر کھل جائے، ایک پر اگر کھل جائے تو پورے زمین و آسمان کے لیے کافی ہو جائے، اس پر اس ثواب کے دست کو رکھتے ہیں اور رکھ کر کے قبر میں اترتے ہیں، قبر میں اترتے۔ اب ذرا تو سن لو، جبریل کیوں آئے، فرشتے کیوں آئے؟ یہ کام یہ کر سکتے تھے، حضرت کر سکتے تھے، مولانا نصیر صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان سے پوچھو کریں گے کیسے؟ ہم سے بھی یہ امید نہ رکھیے گا کہ ہم ثواب لے کر کے جائیں گے ٹھیلا پہ یا سائیکل پہ، اس لیے کہ کسی مال کو لے جانے کے لیے پکڑنا ضروری ہے، حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج تک ثواب کو آپ نے دیکھا ہے؟ بولو، آپ نے دیکھا ہے؟ کالا ہے کہ پیلا ہے کہ لال ہے کہ بھٹاوا کلر کا ہے کہ بیگنی کلر کا ہے کہ جرداوا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، ثواب نازل ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے، پر آج تک ثواب کسی نے دیکھا نہیں۔ وہاں بھی یہی تو کہتا ہے ثواب نازل ہوتا، مولانا رفیق یہی کہتے، مولانا رجب یہی کہتے، مگر کسی نے ثواب دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نادان بتا جنات ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا دیکھا ہے تم نے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا جس گڑیا میں تو ہوا بھر کے چلتا ہے ٹہروا میں، اس ہوا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا فرشتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا تو ایمان مجمل مفصل میں پڑھتا ہے، بولو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا دیکھا کہاں نہیں؟ تو ہم نے کہا جیسے فرشتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، ہوا ہے مگر نظر نہیں آتی، ایسے اللہ قرآن پڑھنے پر ثواب دیتا ہے، جیسے جنات نظر نہیں آتے ایسے اترنے والا ثواب بھی نظر نہیں آتا۔ اب ضروری یہ ہے کہ اس مال کو وہ لے جائے جو اس کو دیکھے۔ ثواب ایک نور ہے، نور، اور فرشتے پیدا ہوئے نور سے، فرشتے پیدا ہوئے، ذرا زور سے بولو، فرشتے پیدا ہوئے نور سے، اور ثواب بھی ایک نور ہے۔ نور جب نوری سامان لینے آئے گا تب وہ نور والا نور والے سامان کو دیکھے گا، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ ثواب کو میں نے نور بنایا ہے، اور اس نور کو لے جانے والا نوری مخلوق چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرا دسواں تیسرا میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ جو ثواب دیتا ہے اس ثواب کو ماں باپ کے قبر میں لے جانے کے لیے سید الملائکہ، سبحان اللہ۔ بس آخری بات سن لو، آخری بات، اب چونکہ اس کو میں نے ذرا سا ابھار ہی دیا ہے
ہاں ورنہ آپ اس کے متحمل اس وقت نہیں ہیں، لیکن پہنچا دوں میں آپ کو آپ کے گھر تک تاکہ دائیں بائیں بھٹکے نہ۔ جب یہ ثواب فرشتہ حضرت جبریل لے کر جاتے ہیں نا تو حدیث شریف میں نے پڑھا، ہمارے علماء مولانا رجب صاحب سے پوچھو، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر سے یا قدم سے جو بھی ان کے شان شان ہو ٹھوکر لگاتے اور فرماتے ہیں اے گہری قبر میں سونے والا اٹھ۔ زور سے بولو، یہ نہیں کہتے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا یا اٹھ جا، کہتے اٹھ اے گہری قبر میں سونے والا۔ یہی تو وہابیت کا آپریشن ہے، سونے والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ جبریل کا عقیدہ ہم سنی لے کر گھوم رہے ہیں، جبریل کہتے ہیں اے گہری قبر میں سونے والا۔ یہ لفظ سونے والا بتا رہا ہے کہ نہ میرا مردہ مرا ہے، نہ آپ کا بام مرا ہے، نہ محمد رضا مرے ہیں۔ جب عام مومنین کے مرنے کے بعد ان کی زندگی کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، آمنہ کے لال کے حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا سا جب اس کو جگاتے ہیں نا تو مردہ آنکھ میچتا ہوا اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کہتا ہے ہاں جبریل کیا خبر لائے ہو؟ بس وہ نورانی تشت اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتہ کہتا، حضرت جبریل کہتے ہیں اے قبر میں سونے والا، لے یہ ثواب تیری ماں نے بھیجا ہے، تیرے باپ نے بھیجا ہے، تیرے چچا نے بھیجا ہے، تیرے مدرسے کے امام نے بھیجا ہے، مولانا رفیق صاحب نے بھیجا ہے، مولانا رجب صاحب نے بھیجا ہے۔ اب صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب وہ ثواب مردے کو ملتا ہے تب اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ نورانی تشت میں ثواب اس مردے کے قریب رکھا جاتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، سرکار اس کی خوشی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ہوتا، حیات میں ہوتا اور پوری دنیا کی دولت اس کو دے دی جاتی، حکومت اس کو دے دی جاتی، سلطنت اس کو دے دی جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیرے ثواب کو پانے کے بعد قبر میں تیری اولاد کو ہوئی ہے اور تیرے ماں باپ کو ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا بیٹا مرتا ہے، میری ماں مرتی ہے، میرا باپ مرتا ہے تو ہم جیسے دنیا میں ماں کی خدمت کرتے تھے ایسے مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ کر اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ بس انشاءاللہ پھر کبھی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اور بقیہ گفتگو تکمیل تک پہنچے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم محمد رضا صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔